علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے داستان کی تعریف اور داستان کے اہم اجزاء ترکیبیں کیا کیا ہے۔ تو آئے جانتے ہیں داستان کی تعریف۔ اصطلاح میں داستان وہ قصہ کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل، رومان اور مافوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہو۔ یہ ذرا مشکل الفاظ ہے، تو یہاں پر اس کے معنی میں نے لکھے ہیں۔ تخیل سوچ یا دھیان کی کیفیت کو کہتے ہیں، رومان عشق یا کیفیت، اور مافوق الفطرت یعنی جو عادت کے خلاف ہو، حارق العادات۔ اب یہاں پر ہم اجزاء ترکیبی میں جان لیں گے کہ مافوق الفطرت عناصر کیا کیا ہے۔ داستان کے اہم اجزاء ترکیبی کون کون سے ہیں اور کیا ہے؟ وہ 10 ہے۔ پہلے نمبر پر ہے مافوق الفطرت عناصر۔ دیکھیے داستان میں جن، پریا، دیو، مہادیو، تعویذ، گنڈے اور سحر و طلسم سے داستان کو پرلطف بنایا جاتا ہے۔ یہی چیز جو ہے نا عقل کے خلاف ہے، ذرا دیو، مہادیو، جن، پریا ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، صحیح ہے، جو عقل کے خلاف ہو۔ اور کبھی کبھار یہی چیز ہے ہیرو کے لیے، جو ہیرو ہوتا ہے یعنی جس کے ارد گرد کہانی گھومتی ہے، ہیرو، اس کے لیے کبھی یہ چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہے اور کبھی کبھار یہ ہیرو کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہے، صحیح ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ مافوق الفطرت عناصر۔ اور اس کے بعد ہے زمان و مکان۔ داستانوں میں زمان اور مکان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات داستانوں میں فرضی ملک کو سامنے رکھ کر داستان لکھی جاتی ہے، صحیح ہے۔ جیسے یہاں پر ہے تصوراتی ملک، تصوراتی فضا، تصوراتی پہاڑ، جس کے لیے کوہ قاف مشہور ہے، داستانوں میں کوہ ہمالیہ مشہور ہے۔ تو یہ زمان اور مکان ہے۔ اس کے بعد ہے عشق کا موضوع۔ عشق کا موضوع داستان میں، عشق کا موضوع جو ہے یہ نہایت اہم حصہ ہوتا ہے داستان کا، صحیح ہے۔ اس میں عشق کی باتیں جو ہے نا بیان کی جاتی ہے، اصل میں داستان ہوتی بھی عشق کی کہانی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے جو کیا ہے ایک اہم جز ہے۔ اور ایک ہے پلاٹ۔ پلاٹ یعنی خاکہ یا ڈانچہ، جس سے قاری کو پریشانی نہ ہو، اول سے آخر تک قاری کیا کرے اس کو بہتر طریقے سے سمجھے اور داستان ادھر ادھر بکھر نہ جائے، تو اس کے لیے پلاٹ ضروری ہے۔ افراد قصہ، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ افراد قصہ یعنی جو افراد پر مشتمل ہوتا ہے، صحیح ہے، افراد پر مشتمل ہوتے ہیں، کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جن، پریا، دیو، مہادیو، صحیح ہے، ایک تو یہ ہوتے ہیں، اور ایک ہماری طرح عام انسان ہوتے ہیں جو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ افراد قصہ ہے۔ مناظر، داستانوں میں عجیب سے عجیب مناظر کو پیش کیا جاتا ہے، صحیح ہے، جو جاذب نظر ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان کے کیا ہے ایک اہم حصہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہیرو۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہیرو کے بارے میں کہ اس کے ارد گرد کہانی گھومتی ہے، جس کے ارد گرد کہانی گھومتی ہے اسے ہیرو کہا جاتا ہے، تو یہ تو نہایت اہم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے معاشرت۔ معاشرت کیا ہے؟ داستان میں تخیل، جولانیوں سے سحر و طلسم کی نگری آباد کی جاتی ہے، یہ داستان کی کیا ہے؟ معاشرت ہے۔ اور تخیر انگیزی کیا ہے؟ داستانوں میں حیرت انگیز چیزوں پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر بحث کی جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے قاری جو ہے نا ان میں مگن ہو جاتا ہے، اور اس سے قاری کو کیا ہوتا ہے؟ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے قاری کے دل میں، تخیل انگیزی سے، اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اسلوب، 10 نمبر پر ہے اسلوب۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پرتکلف قسم کا اسلوب ہوتا ہے داستان میں، صحیح ہے، صنائع و بدائع کی برمار ہوتی ہے داستان میں، صحیح ہے، یعنی لفظوں کی کاریگری، معنی کی کاریگری، صحیح ہے، جس سے لفظوں کی وجہ سے، کلام کی وجہ سے، معنی کی وجہ سے کلام کو کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔
استعارات اور تشبیہات کی برمار سے تکلف، صحیح ہے، استعارات اور تشبیہات کی برمار سے پرتکلف اور رنگین عبارتیں تیار کی جاتی ہے. کبھی استعارہ کا استعمال کریں گے اور کبھی تشبیہ کا. اس سے کیا ہوگا، داستان کیا ہوگا، پرتکلف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور رنگین بن جائے گا. اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکہ وحدت تاثر قائم رہے. اسی کے لیے ہوتا ہے تاکہ وحدت تاثر قائم رہے داستانوں میں. تو 10 نمبر پر اس کا کیا ہے؟ اسلوب ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو داستان اور داستان کے اہم اجزاء ترکیبی سمجھ میں آئے ہوئے ہوں گے. والسلام.